کی سعادت حاصل کروں گا کہ جناب ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو قوم جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، آپ نے انہیں سمجھایا اور ایک زمانے تک جو ہے ان کو سمجھانے کا کام آپ نے انجام دیا۔ ایک پروسیس تھا، اس پروسیس کو پوری طریقے سے آپ نے مکمل کیا اور ہر حجت و دلیل قائم کرنے کو تیار ہو گئے۔ معجزات کی بات آئی تو معجزات دکھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ظاہر فرمائی تھی، جن چیزوں کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا، ان تمام چیزوں کو آپ نے بروئے کار لاتے ہوئے انہیں ہر ممکنہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو ہے اپنی تمام تر شرارتوں سے، اپنی غفلتوں سے، اپنی شرکسی سے جو ہے وہ باز نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کے بدلے میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک جو مجھے ملنے والا ہے وہ مجھے میرے رب سے ملے گا، تم سے کسی چیز کا میرا مطالبہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور زمین میں فساد پیدا نہ کرو، غلط کام نہ کرو، ایک اللہ کو مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ آپ کی باتیں تھی، اور یہی تمام وہ باتیں تھی جن باتوں پر جو ہے وہ قوم آمادہ تھی اور غلط کام کر کے جو ہے وہ اپنے آپ پر خود ظلم کیا کرتی تھی۔ حال یہ تھا ان کا کہ اتبنون، قرآن پاک نے کہا کہ اتبنون بکل ریع آیا تبعثون، کہ ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راگیروں سے ہنسنے کو۔ یعنی جو ان کا حال یہ تھا کہ وہ بلندی پر بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے، ہاتھ تو لمبا لمبا تھا ہی، قد لمبا تھا، تمام چیزیں، تو اپنے جو ہے وہ مقدار میں، یعنی اپنے جہاں تک وہ پہنچ سکیں اس قد کے مطابق اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے محلات تعمیر کرتے تھے، پہاڑوں کے اندر گھر بنایا کرتے تھے اور اس پر پھر فخر کیا کرتے تھے اور وہاں سے بیٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ حال ہوا کرتا تھا ان کا۔ تو یہ جن چیزوں کو بیان کیا گیا، اچھا یہ اونچے محلات بنانا ہمارا شیوا تھوڑی ہے، اونچے محلات بنانا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ کام چونکہ بے فائدہ تھا، اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ تبعثون، یعنی کہ ہماری شریعت میں بغیر غرض شرعی کے بلند تعمیرات کی مذمت کی گئی۔ بلند تعمیر کیوں کرتے ہو بھائی؟ جب ضرورت آپ کو ایک مکان کی ہے، چھوٹے سے مکان جو زمین سے لگ کر ہے، آپ اس میں رہ سکتے ہو، خوش رہ سکتے ہو، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو، تمام نعمتیں وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے، تو کیا ضرورت ہے اونچی عمارت بنا کر اس میں فخر کرنے کی؟ یہ منع فرمایا گیا حدیث پاک میں، اور بلکہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے تو یہ ظاہر ہے کہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قیامت کی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی، تو یہ بھی بیان فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو ہے وہ باندی لونڈی جو ہے وہ آقا جنے گی، لونڈی سے آقا پیدا ہوگا، یہ الٹا حساب ہو جائے گا۔ آقا سے جو ہے وہ آقا پیدا ہوتا ہے، باندی سے باندی پیدا ہوتی ہے، لیکن حال یہ تھا کہ وہ جو گھر میں کام کرنے والی جو باندی ہوگی وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، یہ حال ہو جائے گا قرب قیامت۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یتطاولون فی البنیان، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے کہ میں نے اتنا بڑا، میری اتنی بڑی بلڈنگ ہے، میری اتنی بڑی بلڈنگ ہے، میرا اتنا اونچا مکان ہے۔ اس طریقے سے علامت قیامت کو جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا تو یہ بیان فرمایا کہ لوگ جو ہے اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے، پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے اور اپنے قد کے موافق جو ہے محلات تعمیر کرتے تھے، لوگوں کو ششدر کرتے تھے، تعجب اور لوگوں کی ہنسی مذاق اڑانے کے لیے اندر سے جو ہے وہ بیٹھ کر لوگوں کی ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ ان کا حال تھا۔ اب فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کو یہ ناپسند بھی تھا کہ ایسا یہ جو کام کیا جائے اور جو وہ کام ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اونچے محلات بنا کر بتلانا کیا ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ تم عبث کرتے ہو، بیکار کام کرتے ہو، وہ ایسا کام کرتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن پاک نے کہا۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ وہ بلند عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے تاکہ گزرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کریں، حالانکہ ان کا یہ کام بھی بے مقصد اور بے فائدہ تھا، کسی مقصد کے لیے تھوڑی تھا اور بے فائدہ تھا، کیونکہ ستاروں، سورج اور دیگر چیزوں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بھائی آدمی سمندروں میں، جب آدمی کو جب جانے کے لیے راستہ نہ ملے، سمندر میں کشتی کا رخ کس طرف ہے نہیں پتا، تو وہ چاند کے ذریعے سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چاند اور سورج، ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی۔ جنگلات میں کہیں کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ ستاروں کی مدد سے، چاند کی مدد سے آدمی اپنے راستے کو طے کرتا ہے۔ تو
ان کا یہ قلعہ تعمیر کرنا یا محلات بنانا یا پہاڑوں میں گھر کھود کر بنانا یہ بیکار تھا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند ستارے سورج کو جہاں روشنی کے لیے دیا ہوا ہے وہیں یہ راستے کا تعین بھی کرتے ہیں کہ راستہ کس طرف جاتا ہے، وہ بتانے کا کام بھی جو رہنمائی بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ کام بھی بیکار تھا۔ اب اس کے بعد بتاتے ہیں کہ بادل وغیرہ کا چھا جانا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور خصوصاً عرب کے شہروں میں تو بہت ہی کم واقع ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ وہ بلند برج بناتے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ برج بناتے تھے تاکہ کبوتروں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو سکیں، یعنی جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ کھیلیں، کبوتر بازی کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ تو یہ بیکار کا کام وہ کرتے تھے جس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے آج کے دور میں گیم کھیلتے ہیں لوگ، طرح طرح کے گیم ہے، کوئی فروٹ کا گیم ہے، کوئی اینیمل کا گیم ہے، اور کوئی بلڈنگوں کو بنانے کا گیم ہے۔ اس طریقے سے بیکار کا کام ہے، کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ کسی نے معقول بات کہی نا، اس میں لوگ کہتے ہیں تو اقوال زرین بن جاتا ہے کہ بولے جب رشتوں میں محبت اور موبائل میں بیلنس ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتوں میں جب محبت ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ آپسی تنازع چلتا رہتا ہے، وہ وہاں سے جواب دے گا، وہ وہاں سے، پھر آپ آئے دن جو ہے وہ تنازع چلتا رہے گا، اس نے میرے خاندان کو کیا کہا، اس نے میرے گھر والوں کو کیا کہا، اس سے جھگڑا چلتے رہتا ہے۔ کیوں؟ محبت ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ کچھ بھی کہے گا، ہنسی مذاق میں بھی کہے گا تو جھگڑے کا سبب بنے گا، تنازع بنے گا۔ اور یہی بات جو ہے وہ دیکھ لیا جائے کہ جب موبائل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو موبائل اتنا بڑا رکھ کے بھی کوئی حاصل نہیں، تو آدمی وہی کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے۔ یہ کسی نے کہا تو یہ بات تو بہت تجربے کی ہے اور صحیح بھی ہے، کوئی غلط تو نہیں ہے۔ بہرحال تو اب جو ہے وہ اس طرح کا بیہودہ کام کرتے تھے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ پہاڑ میں راستے پر مکان تعمیر کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ چوکی حاصل کر سکے۔ پانچواں یہ قول ہے کہ وہ بلند مقامات پر بلند تعمیر کرتے تھے تاکہ وہ راستے سے گزرنے والوں سے مذاق کر سکے، ان کا مذاق اڑا سکے۔ آخری اسی قول کے مطابق جو ہے ترجمہ کیا گیا کہ وہ بلند مقامات پر جو ہے لوگوں کو پریشان کرتے تھے، وہاں سے کھڑے ہو کر گزرنے والوں کو بڑا پریشان کیا کرتے تھے اور ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ حال تھا اس قوم کا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تھا کہ تمہارے طور طریقے ایسے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہنے والے ہو، تمہارے طور طریقے تو تم تو ایسا دکھا رہے ہو اور اس طریقے کا تمہارا رہن سہن ہے، ایسا گھر بناتے ہو تم، ایسا لگتا ہے کہ یہ زمانے تک تمہیں یہاں رہنا ہے، ہمیشہ تمہیں یہاں رہنا ہے۔ ایسا تم اپنی جو تیاری ہے، تمہاری جو زندگی کا سفر ہے تمہارا، وہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کو مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے، بلکہ یہ تم سمجھتے ہو، یہ ارادہ کرتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، یہ سمجھانے کی آپ نے کوشش کی، حالانکہ دنیا فانی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے دل نہ لگاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا حال یہ تھا، ایک تو یہ کہ وہ دنیا سے ایک دم دل لگا لیے تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قومیں جب غلبہ پائیں گی تو تم ہر جگہ شکست کھاؤ گے، ہر جگہ ناکام رہو گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں، حبت دنیا، تمہارے دلوں میں جب دنیا کی محبت داخل ہو جائے گی، وہ کراہیت الموت، اور موت کی اس کو ناپسندیدہ کرنا، یہ دونوں چیزیں جب تمہارے اندر داخل ہو جائے گی تب دنیا کی تمام طاقتیں تم پر غالب آ جائیں گی۔ دنیا کی محبت غالب آئے گی، یقیناً اللہ کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، مرنا چاہوں نہیں، تو یہ بھی تو ہونا نہیں ہے۔ لیکن یہ دو چیز اگر داخل ہو گئی تو تم دنیا میں کثیر تعداد میں رہو، ہیبت و وصب تمہارا ختم ہو جائے گا، تمام سیطرت غلبہ ختم ہو جائے گا، دوسری دنیا کی تمام قومیں تم پر غالب آ جائیں گی، اگرچہ تم تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمندر میں جھاگ کے برابر تمہاری حیثیت ہوگی۔ جھاگ اور بلبلہ کچھ وقت کے لیے نکلتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ ناپید ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حال جو اللہ کے رسول نے احادیث کے ذریعے سے میں بتلایا۔ تو ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ دنیا سے دل دے بیٹھے تھے، دنیا کو دل دے بیٹھے تھے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد دوسری وجہ ان کی یہ تھی سرکشی کی، دوسری بات یہ تھی ان کی برائی کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب وہ کسی پر گرفت کرتے تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے تھے۔ یعنی حال یہ تھا کہ جب وہ کسی پر گرفت کرتے تو اسے کوڑے مارتے تھے، یعنی اپنے علاوہ کسی قوم کے ساتھ اگر ان کا جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات چیت ہو جائے یا پھر وہ کسی پر غالب آ جائیں تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ کوڑے مارتے، تلوار سے ضرب لگاتے یا ظالموں کو ان پر مسلط کر دیتے۔ عام انسانوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا،
ظالموں کو مسلط کر دیتے, کوڑے مارتے اور تلواروں سے ان کا جو ہے وہ جو چاہتے ویسے جو ان کو دردناک سزائیں دیتے. یہ ان کا حال تھا. جنہیں کچھ رحم نہ آتا اور ادب سکھانے کا ارادہ بھی نہ ہوتا. اگر آدمی کو ادب سکھانے کا ارادہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسی غلطی آئندہ نہ کرنا, تو وہ ایک دو کان پٹ مار دیتا ہے, تماچا مار دیتا ہے. کان پٹ ہماری بھیونڈی کی لینگویج ہے, وہ تماچا مار دیتا ہے, نہیں ڈانٹ دیتا ہے. بہت زیادہ اگر کنٹرول سے باہر ہے گالی دیتا ہے. گالی دینا درست نہیں ہے, لیکن یہ تمام کام کیا کرتا ہے بندہ. ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ ادب سکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, وہ اپنے جبر کو دکھانا مقصد تھا ان کا, کہ اب دیکھو ہم کتنے طاقتور ہیں, ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, کسی کو نہیں بخشیں گے. اتنے ظالم ہوتے تھے وہ. عام انسانوں پر ظلم جو ہے وہ اس طریقے سے ان لوگوں نے روا کر دیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے ظلم کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ ظلم کو روا سمجھ کے کیا کرتے تھے, ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے تھے. اور اچھے انجام کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی تھی ان کی, کہ بھئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں لہٰذا ہمارا اس کا انجام اچھا ہونا چاہیے, برا کام کر رہے ہیں برا انجام ہوگا. ان تمام چیزوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی. ان افعال قبیحہ پہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی مذمت فرمائی کہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو, لوگوں پر ظلم نہ کرو. یہ تمام باتیں آپ نے سکھائی, سمجھانے کی کوشش کی. اس کے برعکس حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے پر قوم کا کیا ری ایکشن ہوا, قرآن پاک نے بیان کیا کہ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين, کہ ان کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں. حضرت ہود کو کہا کہ تم جاؤ, تم بیوقوف ہو, تم جاؤ, تمہارا کام نہیں. قوم نے کہا اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں, تم جو کہہ رہے ہو سب جھوٹ ہے, جاؤ, تم بیوقوف ہو اور تم جھوٹے ہو. قوم نے کس کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ. کیا کہا؟ تم بیوقوف ہو, تم جھوٹے ہو. نعوذ باللہ. یہ باتیں تھی جو حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ کھا رہی تھی, تکلیف دے رہی تھی, کہ میں اتنی احساس ذمہ داری کے ساتھ قوم کی ہمدردی میں قوم کو سمجھانے کی بات کرتا ہوں, قوم کو عذاب سے بچانے کی بات کرتا ہوں, یہ قوم ہے کہ مانتی نہیں ہے اور الٹا مجھ پر الزامات لگا رہی ہے. برائی کریں یہ اور الزامات مجھ پر تھوپیں, مجھے بیوقوف کہیں, مجھے جھوٹا کہیں. یہ قوم کی حالت تھی. اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا کہ حدیث پاک اور قرآن پاک کی روشنی میں کہ اتنا ہی نہیں, اس کے علاوہ قوم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کی دوسری آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انا لنراک فی سفاہہ, ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں. قوم نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یا قومی لیس بسفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین, میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں. چاہتے تو وہ اللہ کے نبی تھے. جس طریقے سے انہوں نے مذمت کی اس کا جواب دینے کا بھی ان کے پاس طریقہ موجود تھا. اللہ کے نبی تھے, ہر اسباب و وسائل موجود تھے, اور وہ خود نہیں کہتے, اللہ سے کہلوا دیتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھجوا کے کہلوا دیتا, لیکن نہیں. نبی یہ وقت ہیں, بڑے اخلاق کے پابند تھے اور بڑے حسین اخلاق تھے ان کے, اچھے تھے, سنجیدہ تھے, غور و فکر کرتے تھے قوم کے معاملے میں. انہوں نے کیا فرمایا, طرز عمل دیکھیے نبی کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یا قومی لیس بسفاہہ, میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں. اب اس کے بعد جو ہے انبیاء کرام کو ان کی قوم نے معاذ اللہ گمراہ اور بیوقوف کہا, گمراہ بھی کہا, بیوقوف بھی کہا, لیکن انہوں نے ان کا جواب اس طرح نہیں دیا بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس نے اخلاق سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی. لیکن انبیاء کرام کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ بیہودہ باتوں کا جواب دیں اور اس طرح سے دیں جس طریقے سے وہ دے رہے ہیں. نبیوں کی شان نہیں ہے. اگر عامت الناس کافر مشرک اور ان کے مد مقابل اگر جو طرز عمل اختیار کریں اور وہی طرز عمل نبی اختیار کرے تو نبیوں میں اور عام انسانوں میں فرق کیا رہ جائے گا. اس لیے نبی کا شیوا بڑا بلند ہوتا ہے, ان کا کردار بڑا بلند ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بہت اعلیٰ پیمانے پر جو ہے انہیں وہ درجہ عطا فرمایا ہے بہت. تو اس کے بعد جو ہے حالانکہ جتنی گالی کسی شخص کو دی جائے اتنا جواب دینا جائز ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو کوئی گالی دے یا برا بھلا کہے تو سامنے والے کے پاس بھی اتنا اختیار ہوتا ہے کہ اپنا رد عمل کرے, وہ اعتراض کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے, وہ مد مقابل کو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کا حق بنتا ہے جواب دینا. لیکن اس کے برخلاف اللہ کے نبی نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا, ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن انبیاء علیہ السلام کی شان بہت بلند ہوتی ہے, ان کا ہر کلام ان کی شان کے لائق ہوتا ہے.
گفتگو بھی کرتے ہیں تو اپنی شان کے لائق کرتے ہیں، اور کسی سے کوئی رد عمل ہوتا ہے تو اپنی شان کے لائق ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم نے ہمیشہ غلط راہ کو اختیار کیا، غلط راستے پر چلے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے بات چلی تو قوم نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، دیکھو جو تم کہہ رہے ہو ہم تو یہ مانیں گے نہیں، ورنہ ہم اپنے معبود کو چھوڑ سکیں گے، نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ کہنا اس لیے باطل تھا کہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے، یہ جانتے تھے وہ کہ اللہ ہی تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نفع دینے والا بھی وہی ہے، نقصان دینے والا بھی وہی ہے، یہ تمام چیزیں جانتے تھے۔ یہ بت جو ہے نفع و نقصان کے مالک نے وہ یہ جانتے تھے، جو بت وہ خود بناتے تھے اس کو پوجتے تھے، وہ یہ خود جانتے تھے کہ یہ بت کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، جانتے تھے وہ۔ اس پر تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیتے۔ عقل مند آدمی جانتا ہے کہ یہ آدمی کوئی کام کا نہیں ہے، کہ یہ چیز جسے میں خدا بنایا ہوں کسی کام کا نہیں ہے، تو وہ سیدھا فیصلہ کرے گا کہ ایسا ہے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو، اس کی عبادت کرو جو سب کچھ کرتا ہے، جو سب کچھ جس کے اختیار میں، اس کا کام کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بات سنو، اس کا کہنا مانو، یہ ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے ان کا بت پرستی کو نہ چھوڑنا عقل کے خلاف تھا، جانتے ہوئے بھی بت پرستی نہیں چھوڑتے تھے، یہ عقل کے خلاف بات تھی، جو خود ہی ان کی حماقت کو واضح کر رہا تھا۔ احمق اور بیوقوف تو وہ تھے کہ بیوقوفی کر رہے تھے اور الزام اللہ کے نبی پر لگاتے تھے کہ آپ بیوقوف ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، یہ صرف ضد اور حسد اور اناد کی بنیاد پر تھا، ضد تھی ان کی کہ ہم نہیں لائیں گے ایمان، کیا کرو گے یہ کہا، ورنہ بظاہر انکار کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی، انکار کرنے کی کوئی وجہ ان کے اندر موجود نہیں تھی کہ انکار کریں، وہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ قوم کا کہنا یہ کہ ہمارے معبودوں کی برائی تم بیان کرتے ہو، انہوں نے تمہیں معاذ اللہ دیوانہ بنا دیا ہے، تمہاری عقل کو ضائع کر دیا ہے، یہ بھی ان کی حماقت کو واضح کر رہا تھا، یہ بھی حماقت والی باتیں تھی جو کہہ رہے تھے۔ ادھر یہ کہتے تھے کہ بت نفع و نقصان کے مالک نہیں، اور ادھر کہتے تھے کہ ہمارے بتوں نے تمہیں مصیبت پہنچا دی ہے، تم ہمارے بتوں کے خلاف بولتے تھے نا، لہٰذا جو ہمارے بتوں نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا کہ تمہیں احمق بنا دیا، بیوقوف بنا دیا، اب تم کسی کام کے لائق نہیں ہو، یہ وہ کہتے تھے۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جن بتوں کو ہم مانتے ہیں وہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ایک طرف وہ عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تم ہمارے بتوں کے خلاف کہتے تھے، دیکھو ہمارے بتوں نے تمہیں غصے میں آ کر کیا کر دیا، ہمارے خداؤں نے غصے میں آ کر تمہیں کیا کر دیا، تمہیں مصیبت ہماری وجہ سے، ہمارے بتوں کو کی برائی کی وجہ سے تمہیں مصیبت پہنچی ہے، لہٰذا تم جو ہے جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قوم جناب ہود علیہ السلام سے کہہ رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہود علیہ السلام نے قوم کو چیلنج کیا، طریقہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا سسٹم ہوتا ہے، ڈائریکٹ کوئی میدان چیلنج میں اتر جائے غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلے کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو ایک سنجیدہ انداز ہوتا ہے، سمپل گفتگو، سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے کہ ایسا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، ایسا مت کرو، یہ برائی ہے اس سے بچو، یہ اچھائی ہے اسے کرو، یہ بات چلتی ہے۔ سامنے والا اگر ڈیفنس پاور رکھتا ہے، تردد کا شکار ہے، پہلا تو خالی ذہن ہے، اسے نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اسے پتہ چل جائے گا ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ پہلا آدمی جو خالی ذہن ہے، اس کا سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے ایسے سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ برائی ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھائی ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، سمجھ گیا۔ ایک شخص متردد ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں تاکید لگانی ہوگی، حکمت کے ساتھ تاکید لگانی ہوگی اور زور دے کر بولنا ہوگا اسے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، طرز عمل ہمارا تھوڑا چینج ہوگا، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ اسے سمجھایا جائے تاکہ اس کا شک یقین میں تبدیل ہو جائے اور وہ کسی ایک طرف ہو جائے، چاہے سچائی کی طرف چاہے جھوٹ کی طرف۔ تیسرا وہ شخص ہے جو منکر ہے، کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ منکر ہے، ہم نے اسے حق سمجھا دیا، سچائی بتا دی، غلط راستے بھی دکھا دیے اور یہ بتایا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اب وہ صحیح کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا اور غلط پر اڑا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ اس کے انجام کو بہتر طریقے سے اس کا انجام فرمائے گا۔ تو ایسے میں جو ہے اس قوم کا جو حال ہو چکا تھا وہ یہ تھا کہ وہ منکر ہو چکی تھی، ہر چیز کی منکر ہو چکی تھی۔ تو اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا، کیا چیلنج کیا کہ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، کہ اب آپ نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سے
ان سب سے جنہیں جو ہے تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، تم سب مل کر میرا برا چاہو تو پھر مجھے مہلت نہ دو. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب. کوئی چلنے والا نہیں جس کی جو ہے وہ جس کی زمام، جس کا قبضہ جو ہے، جس کی تمام تر طاقتیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوں. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور میرا رب جو ہے سیدھے راستے پر ہی لوگوں کو ملا کرتا ہے. تو اب جو ہے آپ نے گواہ بنا لیا، بات بڑھ گئی آگے، قوم نے انکار کیا، آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا. ایسا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تم تک اپنی باتوں کو پہنچایا ہے. لہٰذا اب ان تمام چیزوں سے میں بری ہوں، اور ان چیزوں سے بھی بری ہوں جو تم کام کرتے ہو، جن معبودان باطل کو تم پوجتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، جن کو تم اپنا خدا بنائے ہو، ان سے بھی اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ تمام باتیں آپ نے کی، اور پھر یہ کہا کہ میں اس ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور تمہاری بھی جان اسی کے قبضہ قدرت میں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں. اور میرا رب جو ہے لوگوں کو صراط مستقیم پر ہی ملتا ہے، کہیں اور میرا رب نہیں ملے گا. جو سیدھے راستے پر چلے گا اسے ہی میرا رب ملے گا. تو یہ تمام باتیں ہونے کے بعد ہود علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک شخص بڑی قوم کا مقابلہ کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ تم تمام مل کر میری عداوت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑو، جتنی دشمنی کرنا ہے کر لو، جتنا تمہیں مجھ سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، دشمنی نبھانی ہے نبھا لو، مجھے نقصان پہنچانے میں اپنی پوری طاقت لگا دو، کوئی مہلت دو نہ، کوئی مہلت مجھے مت دو. مجھے تمہارا کوئی خوف و خطر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے تم سے. مجھے تو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہی میرا محافظ ہے اور وہی مجھے جو ہے بچانے والا ہے. ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کو ذات باری سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے کر لو. یہ تمام باتیں آپ نے پیش کیا اور اپنی قوم کو ڈرایا. اپنی قوم کو قرآن پاک میں کہا کہ اپنی قوم کو جناب ہود علیہ السلام نے ڈرایا، اور جب جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی ممکنہ کوشش کر دی لیکن قوم نے بت پرستی کو نہ چھوڑا، تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آپ نے چیلنج قائم کر دیا، بات رکھ دی، دلیل حجت ہو چکی، چیلنج رکھ دیا، اللہ کو گواہ بنا دیا. پوری قوم کو گواہ بنانے کے بعد اب یہ کہا کہ ایسا ہے کہ اگر اب تم نہیں مانتے ہو تو اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. وہ باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کریم کا سازا پروردگار رب تیری دی ہوئی توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہی سنی گئی ان تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ظاہری پوشیدہ تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کی خیرات عطا فرما. یہ ماہ پروردگار رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. پروردگار عالم تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما. پروردگار عالم ہمارے دلوں میں جو انفرادی طور پر تمنائیں ہیں تمام در جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں پروردگار عالم انہیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما. ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو لوگ ان کے حق میں دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور یہ لوگ جن کے حق میں دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار عالم اعتکاف کی بے شمار برکتیں ہیں، ان تمام برکتوں کو سے ان سب کو مالا مال فرما. پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، اور آئندہ زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اچھا سچا نیک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.